ریپ کیا ہے ان کے ساتھ، اور کہاں ریپ کیا ہے؟ آصف علی زرداری کی رہائش گاہ یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور ایکسپوز ہونے کے بعد رحمان ملک نے اس کا فائدہ اٹھایا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور انہوں نے پاکستانی عدلیہ کو کہا ہے کہ سو موٹو ایکشن لیا جائے۔ السلام علیکم۔ آج ایک نیا پینڈورا باکس کھلا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، اور سنیتھیا ڈی ریچی جو کہ امریکن نژاد ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ رحمان ملک جو اس وقت 2011 میں وزیر داخلہ تھے پاکستان کے، 2008-13 تک، انہوں نے ریپ کیا ہے ان کے ساتھ، اور کہاں ریپ کیا ہے؟ آصف علی زرداری کی رہائش گاہ یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس میں۔ اور یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین نے بھی ان کا اس گھنونے سازش میں ان کا ساتھ دیا، نہ صرف ساتھ دیا بلکہ دست اندازی بھی کی ان کے ساتھ۔ اور انہوں نے یہ 2020 میں کیوں کہا؟ اب یہ سب سے امپورٹنٹ دو تین باتیں جاننے کی ہیں کہ یہ سنیتھیا ڈی ریچی ہے کون، اور انہوں نے 2011 میں کیا کرنے آئی تھی، اور اب انہوں نے 2020 میں کیوں الزام لگایا۔ یہ تین باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ سنیتھیا ڈی ریچی جو ہیں وہ امریکن نژاد ہیں، اور وہ ایک میگزین سے انٹرنیشنل میگزین سے وابستہ ہیں، رائٹر ہیں، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر لکھتی ہیں خود کو، اور میڈیا سے وابستہ ہیں۔ 2011 میں جب وہ آئیں تو پاکستان میں فلڈ کی سچویشن تھی، اور فلڈ سے مطلب انٹرنیشنل ڈونرز بھی آ رہے تھے، انٹرنیشنل میڈیا بھی آ رہا تھا۔ تو کیا اب وہ ہیں کون؟ کیا یہ انڈر کور اس وقت، کیونکہ ایک اور بہت بڑا سیلاب پاکستان میں آیا ہوا تھا، وہ تھا بلیک واٹر کے لوگوں کا، تو کیا یہ کوئی انڈر کور پاکستان میں آئی تھی جو ڈسکلوز ہوگی، اور ایکسپوز ہونے کے بعد رحمان ملک نے اس کا فائدہ اٹھایا؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ مشکوک ایکٹیویٹیز میں بھی رہی ہیں یہ سنیتھیا ڈی ریچی پاکستان میں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یقیناً رحمان ملک کیونکہ موقع کا فائدہ اٹھانا جانتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایم کے ساؤتھ افریقہ سے جو واپس آئے تھے، جنہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کیا تھا، ان کو بھی انہوں نے اپنی کسٹڈی میں کر کے ایم کو پورے 5 سال بلیک میل کیا تھا۔ تو وہ موقع سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے۔ انہوں نے کس بات پر یہ ڈسکلوز ہونا، یہ انکشاف باقی ہے کہ کس بات پر فائدہ اٹھایا، اور انہیں آصف علی زرداری کے پریزیڈنشل ہاؤس میں کیوں لے کے گیا، اور وہاں جا کے انہوں نے ریپ کیوں کیا، اور پھر اس کے ساتھ یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شہاب الدین کس طرح گھنونی سازش میں شریک تھے۔ یہ دوسری امپورٹنٹ ریزن ہے جاننے کے لیے، جو سنیتھیا ڈی ریچی ہی بتا سکتی ہیں کہ کیا معاملات تھے۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2011 میں ہونے والا یہ واقعہ 2020 میں انہیں کیوں یاد آیا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے سنیتھیا ڈی ریچی نے یہ کہا، انہوں نے دو ریزن دی۔ ان کا ایک تو آج آئیڈیل موقع ہے، آج پاکستان میں احتساب ہو رہا ہے، آج پاکستان میں طاقتور کو پکڑا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں طاقتور کو نہیں پکڑا جا رہا تھا، اور طاقتور کو پکڑے جانے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ میں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بھی حساب لے لوں۔ اور دوسری لاجک انہوں نے یہ دی کہ میں نے اسی وقت اپنی ایمبیسی میں اس کی بات کی تھی، لیکن اس وقت کیونکہ ایک تو فلڈ ریزنس تھی، پاکستان میں فلڈ آیا ہوا تھا اور سب ادھر لگے ہوئے تھے، دوسرا امریکہ اور پاکستان کے سینسٹیو تعلقات تھے جس کی وجہ سے اس کو خاص اہمیت نہیں دی گئی۔ اور تیسری انہوں نے جو ریزن بتائی اب آگے ڈسکلوز کرنے کی، کہ پاکستان کا ہی ایک شخص جو ہے وہ اب ان کا منگیتر ہے، اور اس کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے، اس نے مجھے انکرج کیا کہ وہ اب یہ اس کے ساتھ پاکستان میں ہونے والے ظلم کا جب میں نے ذکر کیا تو اس نے مجھے انکرج کیا کہ میں اب آؤں، اور اب احتساب ہو رہا ہے، طاقتور لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے پاکستانی عدلیہ کو کہا ہے کہ سو موٹو ایکشن لیا جائے، اور رحمان ملک اور پریزیڈنٹس ہاؤس میں ہونے والے میرے اس ریپ کے بارے میں مجھے انصاف دیا جائے۔ اب یہ ساری باتیں انیشل سٹیج پر ہیں کہ ڈی ریچی جو ہے وہ 9 سال بعد یہ بات کیوں کر رہی ہے، وہ پاکستان میں کیا کرنے آئی تھی، کیا واقعی میڈیا کی کوئی کوریج کے لیے آئی تھی، یا وہ انڈر کور آئی تھی۔ بلیک واٹر کا ان دنوں بہت زیادہ شور تھا، جو سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر پاکستان میں آئے تھے، اور اگر یہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر پاکستان آئی تھیں اور رحمان ملک نے اس بات کا فائدہ اٹھایا، تب بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی اور ظلم کیا۔ اور کسی بھی مذہب میں ریپ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بے شک وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یوسف رضا گیلانی، مخدوم شہاب الدین
رحمان ملک کے علاوہ آصف علی زرداری سے بھی یہ پوچھا جانا چاہیے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں یہ واقعہ ہوا ہے اور آپ کی ویل کے بغیر، مطلب کسی کے گھر میں کسی کی ویل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو اگر یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوا ہے تو آصف علی زرداری سے بھی پوچھا جانا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں جاتے جاتے امپورٹنٹ بتا دوں کہ سنتھیا ڈی ریچی بلاول بھٹو زرداری سے آج بھی ٹچ ہیں، اور وہ بلاول بھٹو زرداری سے بار بار کہہ چکی کہ آپ کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مجھے دھمکیاں دے رہی، مجھے تنگ کرتی ہے، اور کس وجہ سے تنگ کر رہی، کس وجہ سے دھمکیاں دے رہی ہے، یہ بھی ابھی انکشاف ہونا باقی ہے۔ لیکن وہ 9 سال سے پیپلز پارٹی کی قیادت سے ٹچ ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کو بار بار کہہ چکی کہ آپ کے یہ افراد جو جن کا وہ نام لے رہی ہے وہ انہیں دھمکیاں دیتے ہیں، اور دھمکیاں دینے کی وجہ سے آپ ان کو کنٹرول کریں اور ان کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کے کان پر بھی کوئی جوں نہیں رینگی اس بارے میں، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو جائے، اور پاکستان کے کسی بھی ادارے میں، انصاف کی ادارے میں یا کوئی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے ادارے میں یا عدلیہ میں کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگے، اور وہ خاتون 9 سال سے یہ کہتی رہے کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور اس کے ساتھ انصاف نہ ہو۔ یہ بڑا ہمارے معاشرے کے منہ پر ایک تمانچہ ہے، اور اس کو اب اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ اگر وہ خاتون انڈر کور تھی تب بھی سامنے آنا چاہیے، اگر وہ خاتون بلیک واٹر کے پلیٹ فارم پر آئی تھی تب بھی پتہ چلنا چاہیے، اور اگر وہ میڈیا کی کوریج کے لیے دونوں صورتوں میں اگر ان کے ساتھ یہ ریپ ہوا تو اس کا بالکل قانونی طور پر اس جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔